नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी मैंने आपको प्रेजेंट की जो टाइप्स है वो इसके वीडियो बनाकर आपको डिस्कस किए हैं, और इसके साथ साथ पास्ट टेंस पे भी मैंने वीडियो बनाकर आपको उसके जो टाइप्स है उसको डिस्कस किए हैं। लेकिन आज हम जो फ्यूचर टेंस रह गया था, तो फ्यूचर टेंस की जो टाइप है उसको मतलब भी देखेंगे, और उसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको उसकी उर्दू में निशानी, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका, मनफी फिक्रे बनाने का तरीका, और इसी तरह सवालिया फिक्रे बनाने का तरीका, और एक गर्दान भी वहाँ हम डिफाइन करेंगे। चलो हम चलते हैं वहाँ पे। उर्दू में निशानी क्या है? गा गे गी वगैरह फिक्रे के आखिर में आता है। नंबर 2, अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका। पहली पान से पहले शल वी और आई के साथ और बाकी के साथ विल आता है। इसी तरह मनफी फिक्रे बनाने का जो तरीका है, शल और विल के बाद नट लगाकर मनफी फिक्रे बनाए जाते हैं। सवालिया फिक्रे बनाने का तरीका, शल और विल को इसमें ज़मीर से पहले लगाकर सवालिया फिक्रे बनाए जाते हैं। तो अब हम गर्दान की तरफ आते हैं कि उसका गर्दान हम किस तरह करेंगे। वहाँ हमने एक वर्ब लिया है, गो लिया है। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। हम जाएंगे, वी शैल गो। तुम जाओगे, यू विल गो। वो जाएगा, ही विल गो। वो जाएगी, शी विल गो। वो जाएंगे, दे विल गो। अगर हम उसका सवालिया फिक्रे बनाते हैं तो मैंने पहले आपको डिफाइन किया है कि शल की तरफ मतलब है शल या विल को आप इसमें ज़मीर से पहले लगाकर सवालिया फिक्रे बनाएंगे। शल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। शल वी गो, क्या हम जाएंगे। विल यू गो, क्या तुम जाओगे। विल ही गो, क्या वो जाएगा। विल शी गो, क्या वो जाएगी। विल दे गो, क्या वो जाएंगे। और इसी तरह अगर उसका मनफी हम बनाते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि विल और शल के बाद नट लगाकर मनफी फिक्रे बनाए जाते हैं। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। वी शैल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। शी विल नॉट गो, वो नहीं जाएगी। दे विल नॉट गो, वो नहीं जाएंगे। तो ये गो का सिर्फ हमने गर्दान आपको डिफाइन किया, और अब हम आते हैं इसके अलावा और भी मतलब चीज़ें हम लेते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं कि ये इसमें और कौन कौन से फार्म इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे ले, सेकंड नंबर वहां ईट, और इसी तरह रन, और इसी तरह वॉक, और इसी तरह इसके अलावा और भी सेंटेंस आप लेंगे। राइट, और राइट के बाद आपके पास और भी मतलब सेंटेंस कट। तो ये चंद मतलब वर्ब मैंने आपको बता दिया, और ऑलरेडी आपको पता है कि वर्ब इज ए वर्ड विच शोज व्हाट ए नाउन डज। तो इस मकसद के लिए अब हम प्ले का गर्दान बनाते हैं। नंबर 1, आई शैल प्ले। मैं खेलूंगा। मैं खेलूंगा। इसी तरह वी शैल प्ले। हम खेलेंगे।
اس کے بعد یو ول پلے. تم کھیلو گے. He will play. وہ کھیلے گا. She will play. وہ کھیلے گی. اسی طرح they will play. وہ کھیلیں گے. تو یہ آلریڈی آپ کو پتا کہ ہم نے پلے سے بنایا. پلے جو ہے ورب ہے اور اس سے اسی طرح آئی شیل پلے, وی شیل پلے, یو ول پلے, ہی ول پلے, شی ول پلے, دے ول پلے. اگر ہم اس کا سوالیہ بناتے ہیں تو شیل آئی پلے, شیل وی پلے, ول یو پلے, ول ہی پلے, ول شی پلے, ول دے پلے. لیکن اگر ہم اس کا نیگیٹو بناتے ہیں تو پھر آئی شیل ناٹ پلے, وی شیل ناٹ پلے, یو ول ناٹ پلے, ہی ول ناٹ پلے, اور اسی طرح شی ول ناٹ پلے, دے ول ناٹ پلے. اب ہم آتے ہیں دوسرے گردان کی طرف. وہ ہے ایٹ. I shall eat. We shall eat. You will eat. He will eat. She will eat. They will eat. تو اسی طرح جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں آئی شیل ایٹ, میں کھاؤں گا. وی شیل ایٹ, ہم کھائیں گے. یو ول ایٹ, یو ول ایٹ, تم کھاؤ گے. ہی ول ایٹ, وہ کھائے گا. شی ول ایٹ, وہ کھائیں گے, وہ کھائے گی. دے ول ایٹ, وہ کھائیں گے. اسی طرح اگر ہم اس کا سوالیہ بناتے ہیں شیل آئی ایٹ, کیا میں کھاؤں گا. شیل وی ایٹ, کیا ہم کھائیں گے. ول یو ایٹ, کیا تم کھاؤ گے. ول ہی ایٹ, کیا وہ کھائے گا. ول شی ایٹ, کیا وہ کھائے گی. ول دے ایٹ, کیا وہ کھائیں گے. اگر ہم اس کا نیگیٹو بناتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا, نو آئی شیل ناٹ ایٹ, وی شیل ناٹ ایٹ, یو ول ناٹ ایٹ, ہی ول ناٹ ایٹ, شی ول ناٹ ایٹ, دے ول ناٹ ایٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں کہوں گا, ہم نہیں کہیں گے. یو ول ناٹ ایٹ, تم نہیں کہو گے. ہی ول ناٹ ایٹ, شی ول ناٹ ایٹ, وہ نہیں کہے گی. دے ول ناٹ ایٹ, وہ نہیں کہیں گے. تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ایٹ. اب ہم آتے ہیں ایک رن کا گردان ہم کرتے تاکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ کلیئر ہو جائے کہ کس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو یہ آپ کے پاس ورب ہے اور ورب سے ہم بنائیں گے آئی شیل رن. وی شیل رن. یو ول رن. He will run. She will run.
they will run. تو I shall run, میں دوڑوں گا. we shall run, ہم دوڑیں گے. you will run, تم دوڑو گے. he will run, وہ دوڑے گا. she will run, وہ دوڑے گی. they will run, وہ دوڑیں گے. اگر ہم اس کا منفی فکرے بناتے ہیں تو I shall not run, میں نہیں دوڑوں گا. we shall not run, ہم نہیں دوڑیں گے. you will not run, تم نہیں دوڑو گے. he will not run, وہ نہیں دوڑے گا. she will not run, وہ نہیں دوڑے گی. they will not run, وہ نہیں دوڑیں گے. تو پھر اگر اس کا سوالیہ ہم بناتے shall I run, کیا میں دوڑوں گا. shall we run, کیا ہم دوڑیں گے. will you run, کیا تم دوڑو گے. will he run, کیا وہ دوڑے گا. will she run, کیا وہ دوڑے گی. will they run, کیا وہ دوڑیں گے. تو یہ میں نے آپ کو رن, پلے اور ایٹ کا اور رن کا بتا دیا. آپ خود واک, رائٹ اور کٹ پہ خود ایکسرسائز کریں اور آپ ہمیں مطلب بھیجیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح گردان کیا. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی آپ لوگ کلیئر ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ فیوچر انڈیپینڈنس مطلب آتا ہے. تو اس کے اوپر اور بھی گردان آپ بنائیں اور آپ جب مطلب جواب دیتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے کامنٹس میں اسی طرح آپ کوشچن بھی کریں کہ یہ اس کی نشانی کیا ہے, اس کا اردو میں نشانی کیا ہے, اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اس کے اوپر مطلب ہے جو فیوچر انڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر بنایا اور اس کا ایکسرسائز بھی کیا. اس میں نے نگیٹو کو بھی ایکسپلین کیے اور اسی طرح انٹراگیٹو کو بھی ایکسپلین کیے اور اس کا پہلا گردان بھی بنایا اور پھر چند مطلب ہے لفظ جو تھے میں نے آپ کو دیے تاکہ آپ اس کا خود ایکسرسائز کریں, تاکہ آپ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ لرن کریں گے اور آپ جب ٹرانسلیشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت سامنے نہیں آئے گی. تو ماشاءاللہ یہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے. اگر آپ کی انگلش صحیح ہو تو آپ تیسری صحیح لکھیں گے. آج کل سارے اسکول جو ہے میڈیم ہے تو آپ کو زیادہ تر انگلش پہ فوکس کرنا ہے. اگر آپ کی انگلش مضبوط ہو, اچھی ہو تو پھر آپ نمبر بھی زیادہ لے سکتے ہیں, آپ C6 بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف جو پوسٹ ہے اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ آئیلٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ جو اور ٹیسٹ ہے وہ بہت آسانی سے آپ پاس کر سکتے ہیں اور آپ اسکالرشپ بھی گین کر سکتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنایا. اس سے پہلے تقریباً 8 ویڈیو میں نے ٹینس کے اوپر کیے تھے اور وہ آلریڈی آپ لوگوں نے سیکھے ہوں گے. لیکن آج جس ٹینس کے بارے میں نے ویڈیو بنایا وہ ہے فیوچر انڈیپینڈنس. اردو میں اس کو پہلے مستقبل کہتے ہیں اور یہ اس کی پہلی ٹائپ ہے. تو پہلے مستقبل آئندہ زمانے میں جو کام ہو جائے اس کو ہم پہلے مستقبل کہتے ہیں. اور حال پہلے حال جو ہے وہ ایسا زمانہ ہے جو موجودہ زمانے میں جو کام ہو جائے اس کو پہلے حال کہتے ہیں. اور اگر ماضی میں کچھ کام ہو جائے تو پھر ہم اس کو پہلے ماضی کہتے ہیں. تو پیارے بچوں آپ اس کی ایکسرسائز کریں اور آپ اس کو پڑھیں اور آپ اپنے جو آپ کے دوست ہیں یا آپ کے کلاس فیلو ہے اس کے ساتھ آپ فیوچر ٹینس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سا ٹینس ہے, اس کی اردو میں نشانی کیا ہے, اس کا انگریزی میں نشانی کیا ہے. اور پھر چند ورب جو ہے آپ لے کے اس کا ایکسرسائز کر کے ٹیبل بنائیں نیگیٹو کا, انٹراگیٹو کا اور اسی طرح آپ پازیٹیو کا ٹیبل مطلب بنائیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ ہمیں بھائی ٹینس آتا ہے. والسلام.